استاذ ہم جب ذرائع علم کی بات کرتے ہیں اور اس میں مشاہدہ، عقل اور خبر کو ذرائع علم قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو پیغمبروں کی خبر ہے یا جو قرآن مجید ہے، اس کو بھی ہم ایک مستقل ذریعہ علم کے طور پر مانتے ہیں، اس کو دلائل کی بنیاد پر۔ تو اس میں سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم پیغمبروں کی خبر یا قرآن مجید کو ایک ذریعہ علم مانتے ہیں، تو اس عمل کے دوران ہم اس کو جس معیار پر پرکھ رہے ہوتے ہیں، وہ معیار بھی عقلی معیار ہوتا ہے، اور اس میں جب ہم عقل کو دیکھتے ہیں تو عقل اپنی جو عقل کو اگر ہم الگ طور پہ دیکھتے ہیں ایک مستقل ذریعہ علم کے، تو عقل ہو یا منطق ہو، وہ اپنے سے باہر کسی ذریعے علم کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی جو فارم ہے وہ اپنی داخلی حرکت سے ہی اخذ کرتی چلے جاتی ہے، یعنی اس کی ایک سیلف موومنٹ ہے، اس کے اندر جو خلا جو گیپس ہوتے ہیں وہ بھی اس سیلف موومنٹ کے نتیجے میں ہی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عقل اپنے عقل میں کسی اپنے باہر خارج کسی ذریعے کی محتاج نہیں ہے، اور وہی کے وہی ہونے کا جو معیار ہے وہ عقل کی بنیاد پر طے ہونا ہے، تو کیا اس بنیادی حیثیت عقل کو نہیں حاصل ہو جاتی؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ انسان کی حیثیت سے بنیادی حیثیت عقل ہی کو حاصل ہے۔ اگر میرے پاس عقل نہ ہو تو علم ہی سرے سے مشتبہ ہو جاتا ہے یا مفقود ہو جاتا ہے۔ میں نے بارہا اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ میرے حواس بھی اصل میں باب العلم ہے، یعنی وہ موضوع سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ مجھے جو ظاہری حواس دیے گئے ہیں وہ مادے سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں، اور باطنی حواس نفس سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ وہ بھی علم کا ذریعہ خود نہیں بن جاتے، عقل ہی جو احساسات باہر سے منتقل ہوتے ہیں ان کو علم بناتی ہے۔ ہم جس کو ادراک کہتے ہیں، علم کا پہلا درجہ ادراک ہی ہے، وہ بھی عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر میری آنکھیں دیکھتی بھی ہوں اور میرے کان سنتے بھی ہوں، لیکن میں عقل سے محروم ہو جاؤں تو میں جو معلومات باہر سے آ رہی ہیں ان کو معلومات بنا نہیں سکتا۔ یہ میرے باطن میں الہام شدہ علم ہے جو ان کو علم بناتا ہے۔ علم کس طرح بناتا ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن علم بناتا ہے۔ اور وہ ملکہ جو میرے اس علم کو وجود پذیر کرتا ہے وہ ادراک کے مرحلے میں بھی عقل ہی ہے۔ اسی طرح جب میں استدلال کرتا ہوں تو اس میں بھی عقل ہی میری مدد کرتی ہے، یعنی جو چیزیں میرے مدرکات بن جاتی ہیں، جن کو میں علم کے طور پر قبول کر لیتا ہوں، جو میرے لیے وجودی حقائق بن جاتے ہیں، میں پھر ان کے لوازم کی بنیاد پر کچھ دوسری حقیقتوں کو دریافت کرتا ہوں۔ وہ بعض اوقات معلوم یا محسوس نہیں ہوتی، یہ محسوس سے نامحسوس اور معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔ اس کو ہم استدلال سے تعبیر کرتے ہیں، ریزننگ کی جا رہی ہے، یعنی جو چیز ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے اس سے بعض ناگزیر نتائج نکلتے ہیں، ان کو عقل ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے ادراک کے مرحلے پر بھی فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ میری عقل۔ اور استدلال کے مرحلے میں بھی فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ میری عقل۔ اس کے بعد آپ خبر پہ چلے جائیے۔ جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو یہ دیکھیے کہ اس میں خود ہمارے ہاں علم حدیث کے ماہرین نے کیا معیارات قائم کیے۔ وہ تمام معیارات عقلی معیارات ہیں، یعنی خبر کو بھی رد و قبول کا ایک مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔
خبر محض خبر کی حیثیت سے علم نہیں بن جاتی، وہ تو کسی کی گپ ہو سکتی ہے، کوئی من گھڑت بات ہو سکتی ہے، کوئی داستان سرائی ہو سکتی ہے۔ اس کو خبر بھی اگر کوئی چیز بناتی ہے، یعنی خبر صادق، سچی خبر تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں عقل ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں بھی فیصلہ کن چیز وہی ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کیا اللہ کی کتاب ہے؟ یہ فیصلہ ہم عقلی دلائل سے کرتے ہیں۔ خود قرآن نے عقلی دلائل ہی پیش کیے ہیں، لیکن جس وقت ہم مان لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے آنے والی ہر اطلاع ہمارے لیے پروردگار کی اطلاع بن جاتی ہے، اس لیے اس کو ایک الگ ذریعہ علم کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عقل تو پہلے مرحلے میں یعنی ادراک کے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں یعنی استدلال کے مرحلے میں، خبر کی قبولیت کے مرحلے میں تنہا فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمارے لیے جو کچھ ہمیں احساسات کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے اس کو علم بنا کر دے۔ تو علم میں تبدیل کرنے کا کام عقل ہی کرتی ہے۔ جی استاد، اس میں آپ نے جو فرمایا کہ قرآن مجید کو بھی ہم عقلی دلائل یا معیارات کی بنیاد پر پرکھیں گے تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب یہ جو ہمارے ہاں وحی اور عقل کی ڈائیکاٹمی ہے، اس میں خاص طور پر جو ریشنلسٹ ہیں وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزن ہے وہ ایسی فیکلٹی ہے کہ جو اپنی فعلیت میں، اپنی فنکشنالٹی میں اپنے سے خارج میں کسی بھی ذریعے کی اس طرح سے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی داخلی حرکت سے ہی اپنی فارم اخذ کرتی چلے جاتی ہے، وہ اس کو کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہی ہے اس کو پھر اپنی تصدیق یا معیار پر پورا اترنے کے لیے اپنے سے خارج میں ایک ذریعے کی ضرورت ہے۔ تو اس ڈائیکاٹمی کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ در حقیقت دو الگ الگ چیزوں کو ملا دینے کا مغالطہ ہے۔ یعنی نیو یارک ایک شہر ہے، وہ پایا جاتا ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ ہم تک یہ بات خبر کے ذریعے سے منتقل ہوگی۔ ہم اگر آ کر اس وجودی حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو عقلی استدلال کریں گے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن عقل کیا نیو یارک کے بارے میں اخبار کے بغیر فیصلہ کر لے گی؟ جس طرح عقل مادے سے متعلق ہونے کے لیے، اسی طرح نفس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے حواس کی محتاج ہے، وہ تنہا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خدا کی طرف سے کسی بات کو جاننے کے لیے خبر کی محتاج ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اخبار ہی کی محتاج ہے۔ سائنسدان خبر دے گا، وہ ہم تک خبر کے طور پر پہنچے گی۔ اب عقل کیا وہاں بیٹھ کر فیصلہ کر لے گی؟ وہ پہلے خبر کو کس طرح قبول کرنا ہے اس کے قواعد بنائے گی، اس کے ضابطے بنائے گی، اور پھر رد و قبول کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آخری فیصلہ کن چیز عقل ہے۔ لیکن کیا اگر میری آنکھیں ختم ہو جائیں تو پھر بھی میری عقل چیزوں کو دیکھ کر جو رائے قائم کرتی ہے وہ کر لے گی؟ نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے جو ذرائع عقل کو میسر کیے گئے ہیں ان میں جس طریقے سے حواس ہے، حواس ہی ظاہر ہے کہ مادے سے یا نفس سے اس کو متعلق کرتے ہیں۔ پھر موضوع سے جو احساسات منتقل ہوتے ہیں ان کو عقل علم میں بدلتی ہے۔ تو یہ ایک چیز کو دوسری سے ملا دینے کا مغالطہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، ہم آنکھوں کے بغیر بھی عقل سے کام لے کر اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، وہ ہمارا تعلق خارج سے پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد عقل اپنا کام شروع کرتی ہے۔ وہ خارج کے تعلق سے محروم کر دی جائے تو اپنا کام نہیں کر سکتی، یا کرے گی تو بہت ناقص ہوگا، پھر وہ ظن و تخمین میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہی معاملہ
اعلیٰ اور برتر حقائق کے معاملے میں ہوتا ہے۔ وہ وحی کی رہنمائی کو جانچ پرکھ کر قبول کر لیتی ہے تو اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اسے چیزوں کی بنیاد مل جاتی ہے، اب وہ کام کر سکتی ہے۔ تو خبر جو چیز فراہم کرتی ہے اس کے بغیر وہ کس چیز کا جائزہ لے گی؟ اسی طرح حواس جو ادراک پیدا کرتے ہیں اس کے بغیر وہ کس چیز کا جائزہ لے گی؟ تو چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے، یعنی عقل بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ میرے پاس میرا شرف ہی عقل ہے، انسان کی حیثیت سے جو چیز مجھے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے، میرے حواس اس کے خدام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے خبر بھی اس کے لیے ایک خادم کا حیثیت رکھتی ہے، یعنی وہ اس کو کسی ایسی چیز سے متعلق کر دیتی ہے یا اس چیز کے ادراک تک پہنچا دیتی ہے جو حواس کی گرفت میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو پرکھتی ہے، جانچتی ہے۔ اس کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو تاریخ کے علم کا مطالعہ کیجیے، وہاں کیا ہوتا ہے، یعنی وہاں کچھ اخبار ہم تک پہنچتے ہیں، ان اخبار کا جائزہ لیتے ہیں ہم، اور جائزہ لے کر عقل ان پر سوالات اٹھاتی ہے، مختلف پہلوؤں سے تحلیل کرتی ہے اور اس کے بعد اسے علم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ عقل کا یہ وظیفہ ہے، یہ اتنا بدیہی وظیفہ ہے، اس کے معاملے میں اگر آپ خبر سے اس کو غیر متعلق کر دیں گے تو ایک ذریعہ علم سے غیر متعلق کر دیں گے۔ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ البتہ عقل ہی کو کرنا ہو۔ جی استاذ، بات واضح ہے، لیکن اس میں ایک آخری پہلو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جو عقل ہے وہ عقل کے جو قوانین بنتے ہیں، وہ جو اس کی اس کو پرکھنے کے لیے بھی خود میتھڈ اپنی جو ہے وہ فنکشنالٹی سے بناتی چلی جاتی ہے، لیکن اس میں جو ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہوگا یہ کہنا کہ جب ہم وحی کو عقل کے مقابل میں لا کر ایک ڈائیکوٹمی بنا دیتے ہیں تو تب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ وحی کے سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس طرح عقل خود میتھڈ اپنا بناتی ہے، خود آگے بڑھتی ہے، خود اپنے خلا دور کرتی چلے جاتی ہے، اس کو باہر کسی تصدیق اپنی تصدیق کے لیے خارجی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح وحی کے داخلی نظام کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اس سے باہر کسی ذریعے کی محتاج نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، وحی کا مخاطب انسان ہے، انسان کو اسے قبول کرنا ہے۔ وحی کا سب سے مستند نمونہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، وہ جگہ جگہ عقلی استدلال کر رہا ہے، یعنی کوئی الگ سے استدلال نہیں پیش کرتا بلکہ عقلی استدلال سے اپنی حیثیت بنواتا ہے، عقلی استدلال سے اپنے پیش کردہ دین یا اپنی نازل کردہ ہدایت کو محکم بنیادوں پر پیش کرتا ہے۔ ہر جگہ عقلی استدلال ہے اور اس میں وہی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں جو ہم اپنی عام گفتگوؤں میں اختیار کرتے ہیں، یعنی افلا تاکلون، افلا تتذکرون، افلا تتدبرون، یہی تعبیریں ہیں۔ تم غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ساری چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہی اپنا کوئی داخلی نظام لے کر نہیں آئی، ہاں وہ استدلال کر رہی ہے، یعنی اپنے لیے استدلال بھی خود پیش کرتی ہے، لیکن وہ استدلال عقلی استدلال، وہ وہی استدلال ہے جو ہم سائنسی علوم میں کرتے ہیں۔ عقل کوئی مختلف چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تعبیریں محض مغالطہ ہیں کہ ایک ایمانی عقل ہوتی ہے اور ایک شیطانی عقل ہوتی ہے۔ عقل عقل ہوتی ہے، وہ مراکش سے انڈونیشیا تک سب لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ انسانیت کا شرف ہے، وہ مسلمان کی، ہندو کی، بدھ کی، مسیحی کی الگ الگ نہیں ہوتی۔ اس عقل ہی کو استعمال کر کے ہم حواس کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔
اسی عقل کے ذریعے سے خبر آتی ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پیغمبر مانتے ہیں، محبت وحی مانتے ہیں آپ کے سینے کو، لیکن جو چیزیں آپ کی نسبت سے بیان کی گئی ہیں ان کے لیے محدثین نے کوئی عقل سے بالاتر معیار نہیں بنایا۔ اس معیاری کو دیکھ لیجئے، وہ خالص عقلی ہے، اور بالکل وہی ہے جو کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے بنایا جانا چاہیے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ بات بیان کرنے والا کتنا قابل اعتماد ہے، یعنی یہ کوئی جھوٹا آدمی ہے، داستان گو ہے، کوئی لپاٹیا ہے، تو جس طرح دنیا میں جو اخبار ملتے ہیں ان کے بارے میں ہم متردد ہو جائیں گے یا رد کر دیں گے، یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملنے والے اخبار کا بھی ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھنا کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان میں تاریخی اتصال ہے، یہ خالص عقلی اصول ہے، اور ہم نے اسی کی بنیاد پر کسی منقطع اور متصل خبر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی آدمی کا ذہن کسی اختلاط میں مبتلا تو نہیں ہو چکا، حافظہ ختم تو نہیں ہو چکا، یہ یادداشت تو نہیں کھو چکا، یہ بڈھا ہو کر ہر چیز کو فراموش تو نہیں کر چکا؟ یہ سب عقلی معاملات ہیں۔ اسی طرح جائزہ لیں گے، یہ تین چیزیں ہیں جن کو محدثین راوی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح متن میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ سب عقلی چیزیں ہیں۔ عقلی استدلال کی بنیاد پر ہم اس خبر کے رد و قبول کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی خبر کے لیے یہ قواعد ہمارے ہاں محدثین نے بنائے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خالص عقلی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اب بھی جب ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے، کوئی خبر ملتی ہے، تو مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا جائزہ کیسے لینا ہے، اس کی تحلیل کیسے کرنی ہے، فرد کی خبر ہے تو اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آثار مل گئے ہیں تو ان سے نتائج کیسے اخذ کرنے ہیں۔ تو یہ جتنا معاملہ ہے آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں گے، یہاں عقل ہی فیصلہ کن ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی کو فیصلہ کن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر ملتی ہے اس میں جب ہم پہلے اس بات کو عقلی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خدا کی خبر ہے، اس کائنات کے خالق کی دی ہوئی خبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر دینے والے کے بارے میں تمام اعتراضات ختم ہو گئے۔ اب اس کی دی ہوئی خبر کو ہم قبول کرتے ہیں تو خالص عقلی فیصلے کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں، یعنی اب اس خبر کو ہم شبہات کی بنیاد پر رد نہیں کرتے، کیونکہ وہ خالق کی طرف سے آ گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سائنسدانوں کی طرف سے کسی نئے تجربے کی خبر ملتی ہے تو وہ قرائن و احوال ہیں جن کی بنیاد پر ہم بے تکلف اس خبر کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور اس کو تعلیم و تدریس کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ہر جگہ ہماری عقلی فیصلہ کن